کسی صحابی نے اپنے آپ کو اہل حدیث کہا ہے، کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ اہل حدیث اپنے آپ کو اہل حدیث کے علاوہ صرف مسلمان کہیں تاکہ گروہی اختلاف سے بچا جائے؟ دیکھیے، چیز اپنے پس منظر میں دیکھی جاتی ہے۔ صحابہ کے زمانے میں اس چیز کی ضرورت نہیں تھی کہ اپنے آپ کو اہل حدیث یا کسی اور لقب سے وہ لوگ مشتہر کریں۔ وہاں پر جو بھی فرقے تھے انہوں نے ان کو نام دیا، لیکن بعد کے دور میں یہ ضرورت پیش آئی کہ بہت سارے فرقے خصوصاً اہل کلام اور اہل رائے وجود میں آئیں۔ ایک نے عقیدے میں اللہ کی صفات میں گفتگو کی، عقلی بحثیں کی، دوسروں نے آثار اور روایتوں اور حدیثوں کے مقابلے میں بہت زیادہ اجتہاد اور استنباط میں غلو کیا۔ ان کے مقابلے میں محدثین نے اس دور میں اپنے آپ کو اصحاب الحدیث، اصحاب الاثر، اہل الحدیث کہا۔ اگر کوئی آدمی اس اجتہاد کو نہیں مانتا ہے، یہ ان کا اجتہاد تھا، اور اس پر محدثین میں سے، اہل علم میں سے کسی نے بھی تنقید نہیں کی۔ آج اس پر تنقید کرنا اتنے 100 سالوں کے بعد میں ایک بہت ہی غلط حرکت ہوگی، کیونکہ آج تک کسی نے اس بات پر تنقید نہیں کی کہ محدثین نے اہل کلام اور اہل الرائے کے بالمقابل اپنے آپ کو اہل حدیث کہا ہے۔ امام احمد پر کسی نے تنقید نہیں کی، امام بخاری پر کسی نے تنقید نہیں کی، اسی طرح سے علی بن مدینی اور دوسرے محدثین پر کسی نے تنقید نہیں کی۔ تو آج جا کر اس پر شبہ کھڑا کرنا یہ بہت ہی غلط بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اجتہاد بہت ضروری بھی تھا۔ آپ دیکھیں، آج حدیثوں کے سلسلے میں بھی کچھ حدیثوں کو آج صحیح کہا جاتا ہے اور کچھ کو ضعیف کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے زمانے میں صحیح حدیث اور ضعیف حدیث نہیں ہوا کرتی تھی۔ بعد میں چونکہ لوگوں نے اپنی طرف سے دین میں ملاوٹ کرنا شروع کر دیا اور حدیثوں میں حدیثیں گھڑ کر اس میں اپنی طرف سے اضافے کیے، اس وقت میں ضرورت پیش آئی کہ بعض حدیثوں پر صحیح کا حکم لگایا جائے، حسن کا حکم لگایا جائے، بعض کو ضعیف قرار دیا جائے۔ صحابہ کے زمانے میں حدیث بس حدیث ہوا کرتی تھی، اس میں وہ غلطیاں اور وہ خرابیاں نہیں آئی تھیں جو بعد کے دور میں پیدا ہوئی، لہٰذا اس دور میں اس کی ضرورت نہیں تھی۔ بعد میں اس کی ضرورت پیدا ہوئی اور اس کو محدثین نے کیا، اور آج ساری امت اس کو تسلیم کرتی ہے۔ حدیث کے سلسلے میں اگر یہ چیز قابل قبول ہے تو جماعتوں اور فرقوں اور امت کے گروہوں کے سلسلے میں یہ چیز زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ ایک حدیث میں غلطی کر جانا قابل برداشت ہو سکتا ہے، لیکن پورے منہج کے اعتبار سے ایک آدمی غلط جگہ جا کر جڑ جائے، یہ زیادہ بری چیز ہے۔ اس لیے ایک آدمی کی آسانی کے لیے اگر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ حدیث کے بارے میں کہا جائے کہ یہ صحیح حدیث ہے تاکہ وہ غلطی نہ کرے، تو یہ کہنا کہ مسلمانوں میں فلاں اصحاب الحدیث ہیں یہ زیادہ ضروری ہے۔ تو من باب اولا یہ لقب اختیار کرنا زیادہ ضروری اس دور میں قرار پائے گا، جیسا کہ اس دور میں بھی ضروری تھا۔